حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو، تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا۔ اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی۔ تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے۔ 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا۔ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ گلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے ہیں حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں
بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس مہینے میں لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا، محرم کا مہینہ تھا۔ اب بتائیے، آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے۔ ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے، وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے، یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا۔ محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا، ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔
اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا. اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا, ایک بھی نہیں بچا. جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا. اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا. ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا. اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا, اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی. اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا, اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی. اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے, یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے, یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی, یہ سیاست ہے, شریعت نہیں ہے. اور ایک خاص بات یاد رکھیے, 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا. یہ محرم جو ہوا, تعزیہ جو نکلا, نشان اور یہ جلوس امام باڑہ, یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد. نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا. اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا. 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تیمور بادشاہ تھا, یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں, حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو مہینہ ناگا جائے, 2 مہینہ ناگا جائے, تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں. جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے. آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے, امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں. امام باڑہ بن رہا ہے. امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے. 880 سال کے بعد. یہ بادشاہ کی سنت ہے, نبی کی سنت نہیں ہے, صحابہ کی سنت نہیں ہے, علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے. یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں, اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں. لکھنؤ میں مہمان آئے, کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے, علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. تو دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا, جلوس کی آواز, ڈھول کی آواز, گھبرا گئے کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں. کہا نہیں حضور, حسین کا جلوس ہے, حسین کا ماتم ہے. تو کہنے لے انا للہ. ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے, 1300-1400 سال ہو گئے, ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے, اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے, زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی, اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے, اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا, ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے, میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے, بالکل. محرم میں ماتم, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا,
روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے 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 ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ لوگ اجازت دیں گے تو سنا دوں گا، ورنہ یہی ختم کرتا ہوں۔ اجازت ہے؟ 3 منٹ کا پیغام سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آخری پیغام ہے میرا، 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جتنا اچھا سنا، دل خوش ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میلاد بن جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے سال کے جلسہ سے بھی اچھا جلسہ ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو اثر تھا اس سے بھی بڑا اثر اللہ اس جلسے میں رکھے، اور ہم سب کو سنت پر، شریعت پر قائم اور دائم فرمائے، خرافات بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جس مدرسے کا داخلہ، جس مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، جامعہ فرقانیہ نور الصباح للبنات، جس کے حوالے سے میں نے کہا اس میں داخلہ 31 جولائی سے 3 اگست تک ہوگا، اور 5 اگست سے تعلیم شروع ہو جائے گی۔ یہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ ہے، اور سب سے بڑا آفر ہے کہ آپ پریشان ہوتے پورنیہ بھیجنے کے لیے، اور مفتی صاحب کے مدرسے میں گنجائش نہیں ہے تو آپ مایوس بیٹھے تھے، تو اب یہ آفر آپ کے پاس ہے کہ اپنی بچی کو آپ تعلیم دلائیے۔ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے۔ ہمارے نانا حیات سے تھے، پورنیہ سے بنات والے آئے تھے کہ چلیے آپ وہاں قرآن کی خدمت کیجیے گا۔ ہمارے نانا بولے کہ نہیں ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن قاری فرقان صاحب ہماری طرف سے جا سکتے۔ تو قاری فرقان صاحب آئے، اس وقت حیات سے تھے، تو نانا نے کہا کہ آپ جائیے وہاں قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو دیکھا کہ قاری صاحب تیار نہیں ہے اندر سے، تو ہمارے نانا نے ایک جملہ کہا، آپ جائیں گے اور وہاں بچیوں کو آپ تعلیم کریں گے، وہ بچی کہاں کہاں بھی آئی جائے گی، وہ آپ کا قرآن پورے خاندان میں عام کرے گی، اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کیا ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ حوصلہ پا گئے، اور بیماری کے باوجود بھی انہوں نے زندگی بھر قرآن کی خدمت کی۔ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے نام سے یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سینچا، اسی طرح اس ادارے سے اللہ تعالیٰ پوری بستی کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے بھراور فرمائے۔ تو آپ اس کی طرف دلچسپی لیجئے گا، اس کو سرسری مت لیجئے گا۔ وسطانیہ فوقانیہ امتحان میں آپ کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ستو پی پی کر کے آپ ایگزام دلواتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہے۔ جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ لیکن یہ ادارہ کھلا ہے، اس میں آپ تعلیم دلائیے، دین سے لے کر کے دنیا تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد فرمائے انشاءاللہ۔ ادھر پورا دھیان دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ بس آخری پیغام 2-3 منٹ کا سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اور دعا میں آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا، قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا پکا ہم سب کو مسلمان بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 1992 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا۔ اس کیس میں کیا تھا؟ لڑکی کا کہنا تھا میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا،
लड़का बोला ऐसा कैसे करेंगे, लोग कहेंगे ये जनमुरीद है, जोरू का गुलाम है। दुपट्टे की हवा खा करके माँ बाप ही को छोड़ दिया। अब लड़का परेशान। 1992 में ये केस दाखिल हुआ है। लड़की ने केस किया है कि मेरी खातिर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, तुमको मेरी खातिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आया। गौर करने की बात है, हिंदू पर्सनल लॉ ख़त्म हो चुका 1954 में, और ये केस आया है हिंदुओं का 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या फैसला किया वो आपको सुन करके हैरत होगी। उन्होंने कहा बेटा बीवी को तो छोड़ सकता है, माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। और वकील ने दलील पूछी कि आप कहाँ से कह रहे हो? कहा हर मजहब में माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, और ईसाई की तो बात हम करते नहीं हैं। ये 3 धर्म के लोगों का हाल है, इनके रीत और रिवाज का हाल है कि बीवी की खातिर माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हिंदू पर्सनल लॉ पर फैसला होता तो ये फैसला होता कि माँ बाप को छोड़ देना पड़ेगा, बीवी को रखना है, माँ बाप को छोड़ना है। लेकिन देखिए ज़मीर जिंदा है, मजहब जिंदा है तो इंसानियत जिंदा है, मजहब नहीं तो इंसानियत खत्म। और ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में लाखों लोगों की जान गई है। जानते हैं किसकी वजह से? एक कानून होने की वजह, यकसा सिविल कोड की वजह से। गुरु ग्वालकर थे, उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड नहीं होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब पर, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी होनी चाहिए। जिस दिन ये आज़ादी ख़त्म हो गई उस दिन हिंदुस्तान की मौत है। 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा तुम कहते हो इस्लाम, तुम कहते हो मुसलमान, मुसलमानों का कानून औरत के लिए इतना बेहतरीन है कि पूरी दुनिया का कानून मुसलमानों के कानून से मुकाबला नहीं कर सकता। 1972 में VR कृष्णा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा एक बूढ़े की शादी हो गई जवान लड़की से, अब वो जवान लड़की को पता चला ये तो सूखी लकड़ी है, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने जाकर के केस किया और अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से फैसला किया कि अगर लड़की जवान है, उसका शौहर बूढ़ा है और लड़की का मुतालबा उसके साथ नहीं रहना है तो लड़का को तलाक देनी पड़ेगी, लड़की को महर माफ करना होगा। अब देखिए अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर गैर मुस्लिम अमल कर रहे हैं, क्योंकि भलाई इसी में है। जवान लड़की को बूढ़े के गले में बांधा नहीं जा सकता। जानते हैं उस VR कृष्णा ने क्या कहा? मुसलमानों ने औरत को मर्द के बराबर कर दिया, मर्द को औरत के बराबर कर दिया। अगर मर्द बीवी को छोड़ना चाहता है तो तलाक दिया, और अगर औरत शौहर को छोड़ना चाहती है तो खुला दिया। इसके साथ भी इंसाफ किया, उसके साथ भी इंसाफ किया। एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान की कानून में दफ़ा 44 है, उस 44 में लिखा है कि एक मुल्क होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। लेकिन इसका सीधा सा जवाब दिया है कि अगर सिख का निकाह हो जाए, सिख से कोई झगड़ा नहीं होता, और अगर मुसलमान का निकाह मुसलमान से हो जाए, किसी कोई झगड़ा नहीं होता। ईसाई का निकाह ईसाई से हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर इसके बरक्स हिंदू लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, हिंदू लड़का हो, तो ऐसा झगड़ा होता है कि खून की नदियां बह जाती हैं, लड़की की जान चली जाती है, लड़के की जान चली जाती है, जिंदा जला करके मार दी जाती है। ये किस वजह से? यकसा सिविल कोड की वजह से। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, तो हिंदू का मुसलमान से झगड़ा नहीं होगा। इसलिए ये जो कानून बना, ये संविधान बना, इसीलिए बना ताकि हर एक को मजहब की आज़ादी हो, मजहब के दरमियान में हिंदू का मुसलमान से झगड़ा ना हो। हजरत उस्मान ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल को देखा। कहा उस्मान क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने सताया है, कई दिन से पानी बंद है, पानी पीने नहीं दे रही है। उस कुएं से जिसको मैंने खरीद करके मुसलमानों को दिया, उस कुएं से ये मुसलमान मुझको पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जिस मस्जिद के अंदर मैंने जमीन दिया, खरीद करके जमीन दी, उस मस्जिद में आपकी उम्मत हमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं दे रही है।
یا رسول اللہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت آج کر لو، افطار میرے پاس آ کر کے کرنا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجئے۔ جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے، محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی، نبی کی امت کا خون بہے گا، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ کہا حضور مکہ چلے جائیے، کہا مکہ جاؤں گا، یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے، جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں مکے کی توہین کریں گے، مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی توہین گوارا ہے، اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں۔ کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، ملک شام چلے جائیے، کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کہا، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک پیغام آئے گا، علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے واہ رے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں؟ کہا یہ نبی کی سنت ہے۔ کہا وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورا کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کہا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے، میں نے یہیں تک سنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اسلام کا مذاق اڑاتی ہے۔ چوتھا نمونہ دھیان سے سنیے گا،
مرد ایک طلاق دیا عورت کھڑی ہے، 2 طلاق دیا عورت کھڑی ہے، 3 طلاق دیا عورت کھڑی ہے، تو مرد نے کہا اب جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا تو کتنی بھی طلاق دے دے میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اپنی بیوی سے جب خفا ہو گئے تو کہا کہ تو بہت بدتمیز ہے، میرے یہاں رہتے ہوئے تو بوڑھی ہو گئی لیکن ابھی تک تو سدھر کر کے نہیں دیا۔ کہا کمبخت تو ہے، کمبخت میں نہیں ہوں، اگر میں کمبخت رہتی تو میرا عالم سے نکاح نہیں ہوتا، کمبخت تو ہے کہ جاہل سے تیرا نکاح ہو گیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے، رات کا وقت ہے، صبح ہو رہی ہے، بادشاہ کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے۔ پہلی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ الصمد، کتنی نفیس طبیعت کی ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑا خوش ہوا، سبحان اللہ بولا۔ اس کے بعد دوسری عورت کے پاس آیا، کہا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا۔ تیسری بیوی کے پاس گیا، صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی جو روشنی تھی وہ دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے، بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جیسے روز پتا چلتا ہے، پخانہ آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے۔ یہ مدرسہ کھل رہا ہے، اپنی بچی کو یہاں بھیجیں گے، جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا اسکول کے جھولے میں، بیٹی چولہے پر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام حضرت علی اور فاطمہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد امام حسین تک جاؤں گا، چونکہ آپ اس کو سنتے سنتے اتنے پک چکے ہیں بھی ہم آپ کو پکانا نہیں چاہ رہے، ورنہ ہم مقدمہ ہار جائیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر خیر، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، خیر ہم تو 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے، علی کا سوال ہے، داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی، فاطمہ سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ دوسرا سوال سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئی، کہا یا رسول اللہ، آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی، علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، نرم آدمی تھا، بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئے۔ کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اسی وقت جاؤ، علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں، علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟
کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا، بیچ دیا۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے۔ حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے۔ فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے۔ یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت نہیں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ افلاس سے تھا سعید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ پیغام ختم ہو گیا عورتوں کے حوالے سے۔ اب حضرت حسین کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی ہیں، بڑی کم مدت میں یہ پیغام بھی آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اپنی بستی والے کو کہ یہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کی وجہ سے لوگ محرم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس جلسہ کو آگے ہونا چاہیے۔ تو میں نے پکڑ لیا، نہیں بھائی تب تو اور ہر سال جلسہ پیچھے کریں گے، آگے کبھی نہیں جائیں گے۔ آگے جائیں گے تو یہ جلسہ سننے والے لاٹھی لے کر کے محرم منائیں گے۔ اب اس جلسے کو دیکھیے، اس کی خوبی کو دیکھیے کہ پچھلے سال یہ جلسہ ہوا تھا، بہت کم وقت کے لیے جلسہ ہوا تھا۔ امارت شریعہ کے ناظم مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم آئے تھے، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی، لوگوں نے عمل کر لیا۔ آپ دیکھیے چونی بھر لوگوں نے عمل کیا، پوری بستی پر دھاگ بیٹھ گئی، اور مجھے امید ہے کہ اس بار 98 لوگ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دایاں بایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈیس بریک مار رہے ہیں، بیداری ہے، اللہ جزائے خیر دے، عمل سے اور دل سے اللہ آپ کو مکمل تیار فرمائے۔ اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کیا تھے، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے کہ لوگ گود میں اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں، اٹھایا اور بوسہ لیا سر کو چوما۔ تو علی نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا چہرہ ہے، اس لیے چوم رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
अपने कासिद को भेज रहे मुल्क शाम से, जाओ मदीना, एक जवान कोने में मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए। करे नबी की अदा ढूंढना, जिस जवान के अंदर मिल जाए उसी से दुआ करना, वो अली का बेटा होगा मगर नबी की अदा होगी, पहचान में आ जाए। तीसरा नमूना ध्यान से आप सुनिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 2000 रुपया महीना देते थे और हजरत हुसैन को 5000 रुपया देते थे महीना। अपना बेटा बड़ा है, जवान है, हजरत हुसैन छोटे हैं, बाप का फैसला है, बाप खलीफा हैं हजरत उमर, बेटे को 2000 और हजरत हुसैन को 5000। तो बेटे ने इतराज़ किया, अब्बा हुजूर मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तलवार उठाता हूँ, जंग में जाता हूँ, आप हमको 2000 रुपये देते हैं और ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको 5000 रुपया देते हैं। कहा बेटे इस बच्चे से मुकाबला मत करना, तुम गुलाम ज़्यादा हो, ये शहज़ादा है, नबूवत का शहज़ादा है। जो इसका नाना वो तुम्हारा नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसकी माँ इसकी खाला वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा हुसैन से मुकाबला मत करना, तू गुलाम है, गुलाम का बेटा है और हुसैन फातिमा का शहज़ादा है और नबी का शहज़ादा है। 3 बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हजरत हुसैन जैसा होनहार अता फरमाए, होनहार बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन ने हजरत अली से पूछा कि अब्बा ये बताइए मुझसे मोहब्बत है? कहा कहाँ है? कहा मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है? कहा मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ है? कहा मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ कहाँ है? कहा मेरी खाला से मोहब्बत है? कहाँ कहाँ है? मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत है? कहाँ है? हजरत अली कहने लगे कि और कितना पूछोगे, पूरा रंगपुरा ही सवाल कर लोगे? तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिल है या डब्बा? पूरा रंगपुरा आ गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होगी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी शान रखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रिलीफ बांटना था, हर मुसलमान के बच्चे को रिलीफ देना था। तो उनको पूछना था मजमा से, भाई किस उम्र के बच्चे को सरकारी पैसा मिलना चाहिए? दांत टूटे तब, दूध छोड़े तब, 2 साल का हो जाए तब, पैदा हो तब, कब देना चाहिए? तो किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन बचपन में हैं, खड़े होकर के सवाल करते हैं, चचा जान मुझे इजाज़त दे दो, 2 मिनट में जवाब दे दूंगा। कहा कि ये क्या बात है? तो कहा कि बेटा जवाब दो। कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है, उसको हंसाना पड़ता है। वो बच्चा रोता रहता है, वो रो करके ये बताता है कि सरकार के ख़जाने में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं दोगे मैं BBC लंदन चुप बैठने वाला नहीं हूँ। हजरत उमर ने कहा शाबाश बेटे, मसले को हल कर दिया, मसला समझ में आ गया कि बच्चा जैसे ही पैदा हो सरकार के ख़जाने से उसको सरकारी पैसा मिलना चाहिए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ। हजरत हुसैन के पास एक आदमी आया पैसा लेने के लिए, कहा 100 रुपया दे दीजिए। तो हजरत हुसैन ने उनको 1000 रुपया दिया। तो बगल का जो आदमी था वो बोला कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। उस आदमी ने 100 रुपया मांगा था, आपको 100 रुपया देना चाहिए, आपने 900 रुपया बढ़ा करके दे दिया, ये फजूल खर्ची है। तो हजरत हुसैन ने कहा कि तुम्हारी समझ में ये फजूल खर्ची है, लेकिन मेरी समझ में ये नबी की सुन्नत है, मैंने उस पर अमल किया है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन,
جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔